بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے چینل اسپریچول سعید احمد شاہ سے سید سعید احمد شاہ قادری حاضر خدمت ہوں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں، اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آپ کسی بھی پریشانیوں سے دوچار ہوں، گھر کی خیر و برکت نہ ہو، گھر میں اس قدر پریشانیاں ہوں کہ بچوں کے روزگار چھوٹ جاتے ہوں، یا وہ پریشانی جو گھر کی ہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہو، چاہے نظر بد کی وجہ سے ہو، چاہے آسیب جنات کی وجہ سے ہو۔ یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تمام حالات میں الحمدللہ جو ہے وہ تیرہ بہدف جو ہے وہ الحمدللہ یہ جو وظیفہ ہے وہ کام کرے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ کے حکم سے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کا خاص خیال رکھیں، اور نماز نہ پڑھنا یا نماز جو سے کہتے ہیں کہ اس طرف مائل نہ ہونا نماز کی طرف، یہ اس چیز کی بھی علامت ہے کہ اللہ اس شخص سے ناراض ہے، اسی لیے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دے رہا۔ تو انسان کو بہرحال معافی مانگنی چاہیے دل میں، تو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو پھیر دے اور آپ نماز کی طرف مائل ہو جائیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے جو ہے وظیفے کی طرف۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ 11 دن کا ہے، اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لوگ اکثر کمنٹ میں پوچھتے ہیں کس ٹائم پڑھنا ہے، حالانکہ واضح طور پر میں ویڈیو میں بتا رہا ہوتا ہوں، لیکن اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ کو صبح ٹائم ملے صبح کر لیں، شام ٹائم ملے شام کر لیں، دوپہر ٹائم ملے دوپہر کر لیں، لیکن اس کو روزانہ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس میں باری تعالیٰ ہے اللہ کا نام، یا عمومیتو، یا عمومیتو، یا عمومیتو، یہ اللہ کا نام ہے۔ اسے آپ روزانہ 1100 مرتبہ پڑھیں۔ ایک سے زائد یعنی کہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ جی میرے پاس وقت کی کمی ہے، میں اکیلا نہیں پڑھ پاتا، تو 2-4 مل کے بھی پڑھ لیں بیٹھ کر۔ تو اس عمل کے اندر جو ہے وہ 1100 مرتبہ یا عمومیتو جب پڑھنا ہے آپ نے، تو اس سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھنا ہے، اور جب 1100 مرتبہ یا عمومیتو مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے 1100 مرتبہ یعنی کہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد اپنی پریشانیوں کی، اپنے گھر بار کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی بے حد مشکلیں آسان فرمائے گا۔ یہ خصوصاً جو وظیفہ ہے، ہم جو ہے اپنے والد محترم کے دربار عالیہ پر بھی، جتنے بھی مریدین اور عقیدت مند آستان عالیہ پر بھی حاضر ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کو بھی یہ دیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کا رزلٹ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ زیادہ کر کثرت سے زیادہ لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اچھا، آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب یہ 11 دن مکمل ہو جائے عمل، اور آپ خود محسوس کریں گے گھر کے اندر کہ گھر کے اندر جو وحشت تھی یا جو بے چینی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور جو بار بار کسی نہ کسی وجہ سے کوئی پریشانی آتی جا رہی تھی وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے دوبارہ 11 دن پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اس اگر عمل کو 2 سے 3 مرتبہ میں کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں مریض کی جو پڑھنے والا ہے اس کی اتنی مشکلیں حل ہوں گی کہ وہ ہمیں دعا دیے بغیر رہے گا نہیں۔ وہ کہے گا جی جناب جو آپ نے وظیفہ بتایا یہ الحمدللہ اس سے ہم پر بھی کرم ہوا، ہمارے بچوں پہ بھی کرم ہوا، ہمارے گھر کے اندر بھی کرم ہوا۔ اس وظیفے کی بہت سی خاصیتیں، اس سے ایک تو جادو سحر جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، گھر کے اندر کچھ چیزوں کے اثرات ہیں، منفی چیزوں کے اثرات ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اگر رزق کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق میں بھی کشادگی عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ ہر لحاظ سے اس وظیفے کو پڑھنے کا جو ہے وہ الحمدللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ جو ہے وہ 1100 مرتبہ روز پڑھیں 11 دن تک،
اور جو ہے اپنے حق میں روزانہ جب پڑھ لیا کریں تو اپنے حق میں دعا کیا کریں جب 11 دن مکمل ہو جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہے پھر تو ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں ہاں ہمیں فائدہ تو ہوا ہے 11 دن پڑھنے کا لیکن ابھی آدھا یا تھوڑا ہوا ہے، تو آپ اس عمل کو 2 سے 3 دفعہ دہرائیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ میں آپ سے یہ یقین کامل کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، آپ خود مجھے کمنٹ میں کہیں گے کہ بھائی آپ صحیح کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے ہم پر۔ تو میری تو کوشش یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں اور لوگوں کی مشکلات حل ہوں۔ مشکلات حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پر اللہ بہت بڑا مسبب الاسباب ہے، وہ جب کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو وہ سبب بنا دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔